रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोज़े दिल की करें क्या दवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तक़रीबन इफ्तार में आप रोज़ाना 3:20 पर ये सेगमेंट देखते हैं। आप ये जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई है दुनिया भर में कोरोना की वजह से, उसकी वजह से बार बार सवाल जन्म ले रहा है, क्या क़यामत की निशानियां हैं, क्या क़यामत करीब है। तो हम सिलसिलावार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि क़यामत से पहले क्या क्या होना है। अहादीसे सहीह की रोशनी में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की रोशनी में, कुरान मजीद की आयात की रोशनी में। इससे पहले तज़किरा किया था दज्जाल का सारा मामला, जिसका आना क़यामत से पहले तय है, वो अर्ज़ किया था। और इसी तरीके से याजूज माजूज का आना भी क़यामत से पहले तय है और अहादीस की रोशनी में बताया गया है। तो हम आपकी खिदमत में कल अर्ज़ कर रहे थे क़यामत से पहले का मंजर क्या होगा। या क़यामत से पहले का मंजर है याजूज माजूज आ गए हैं, यानी इस अंदाज से सारा मामला होगा कि वो आ गए हैं, जमीन का अमन उन्होंने तहो बाला कर दिया है, हर चीज को उन्होंने फतह कर लिया है। और अब वो इस मरहले तक आ गए हैं कि जमीन पर तो, जमीन वालों में से तो उन्होंने हर चीज को फतह कर लिया है, अब वो आसमानी मखलूकात को कत्ल करने के दर पे हैं। तो हो क्या रहा है, याजूज माजूज का लश्कर है जो कि हजारों नहीं, जो कि लाखों की तादाद में है, उनकी अजीब व गरीब सूरतें हैं। और यहां तक कि उनका पूरा लश्कर पहले सब बंदी करता है, फजा में नारे बुलंद करता है इस इरादे के साथ कि अब हम आसमानी, नऊज़ बिल्लाह, अब हम आसमान वालों को भी, अब हम आसमानी मखलूकात को भी नहीं छोड़ेंगे। पूरा लश्कर तीर कमान में लेकर आसमान की तरफ तीर बरसा रहा है। यहां यह मामला हो रहा है। और दूसरी तरफ जो कुछ अहले ईमान है वो कहां पर है, वो पहाड़ की तरफ चले गए हैं, वो पहाड़ पर है अल्लाह ताला के हुक्म के नतीजे में। अब जरा सुनिए यहां से आगे की दास्तान। ये जो जमीन पर याजूज माजूज का कब्जा है और वहां जो अहले ईमान जो पहाड़ पर हैं, उनका क्या हाल है। वो इस दर्जा परेशानी का शिकार है, वो इस दर्जा भूख का शिकार है, वो इस दर्जा खुराक में कमी का शिकार होंगे कि एक हदीस के मुताबिक, एक हदीस का मफहूम यह है कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना सप्लाई डिमांड में गैप। अभी आपने देखा कुछ चीजों की जब बहुत नायाब हो गई कुछ चीजें, तो किस तरीके से 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकना शुरू हो गई। वहां पर अहले ईमान इस कदर कहत साली का शिकार होंगे कि एक हदीस के मफहूम के मुताबिक एक बैल के सर की कीमत, जो खाने के लिए इस्तेमाल हो, सीरी पाया जिसको कहते हैं, एक बैल के सर की कीमत 100 अशरफियों से भी ज्यादा हो जाएगी। इस हद तक वहां पर एक भूख का आलम होगा और महंगाई का आलम होगा और भूख और अफलास का आलम होगा। तो वहां बड़ी बदतरीन सूरत हाल होगी। उस बदतरीन सूरत हाल को देखते हुए दुआ कीजिए। कल हमने आपसे कहा था कि याजूज माजूज का सारा मामला है, और हमने जाते जाते कल आखिरी जुमला कहा था कि अब फैसला कुन मोड़ आ गया है, फैसला कुन घड़ी आ गई है। वो फैसला कुन घड़ी क्या है, वो फैसला कुन मोड़ के हम अर्ज कर रहे हैं। तो वहां अहले ईमान दुआ करेंगे, याजूज माजूज की तबाही और बर्बादी के लिए दुआ करेंगे, सब यकजान होकर दुआ करेंगे, सब बहुत खुलूस दिल के साथ दुआ करेंगे, सब बहुत मुस्तरब होंगे, बहुत मगमूम होंगे। ऐसे आलम में वो दुआ करेंगे, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कबूल हो जाएगी। ये अब टर्निंग पॉइंट है सारे मामले का। तो फिर क्या होगा, दुआ अपना असर किस तरह दिखलाएगी। यहां अहले ईमान याजूज माजूज की तबाही और बर्बादी के लिए दुआ कर रहे होंगे, और फिर क्या होगा, इधर ये दुआ हो रही होगी और वहां बड़े, ये बहुत दिलचस्प बात है और बहुत अजीब व गरीब है, वहां याजूज माजूज में से हर फर्द की गर्दन में अल्लाह ताला एक ऐसा कीड़ा पैदा कर देगा। रुकिएगा एक लम्हे को, एक ऐसा कीड़ा पैदा कर देगा। ये आजकल दुनिया जो रुकी हुई है, वायरस कहते हैं ना, आम जबान में। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, ऑन एयर पूछा कि मैं अपनी जबान में कह लूं कि एक ना नजर आने वाला कीड़ा है जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल आप कह सकते हैं, मेडिकली ऐसा ही है। ठीक, अगर कल तक किसी को ये बात बहुत अजीब व गरीब या इलॉजिकल भी लग रही थी
کہ ایک کیڑا ایسا پیدا کر دے گا جس سے اتنی بڑی مخلوق، بھائی یہ مخلوق ابھی کچھ لمحوں پہلے تک تو پوری دنیا پر قابض تھی، تو ایک کیڑے کے نتیجے میں یہ مخلوق کیسے مر جائے گی؟ تو بھائی اگر کسی کو اللاجیکل لگ رہا تھا تو آج مئی 2020 میں دیکھ لے کہ جہاں ایک نہ نظر آنے والے کیڑا نے دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کو روک کے رکھ دیا ہے، کاروبار ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے، دنیا بند ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں۔ اور بند کون کر رہا ہے؟ ایک کیڑا ہے۔ کیڑا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو آج ہو رہا ہے نا، یہ تو آج ہو رہا ہے نا، وی آر لیونگ اٹ، میرے اور آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے یاجوج ماجوج میں سے ہر فرد کی گردن میں، یعنی میں آج کل کی زبان میں کہہ لوں، ان نے کوئی ایسا وائرس پیدا کر دیں گے جس سے ان کی گردنوں میں، یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایسا دانہ پیدا ہو جائے گا کہ جو ان کی موت کا باعث بننا شروع ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا اس وائرس کے نتیجے میں؟ کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج میں سے جو جہاں جہاں ہوگا وہی گرنا شروع ہو جائے گا، جو جہاں جہاں گرنا شروع ہو جائے گا وہی مرنا شروع ہو جائے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے کا کیا عالم تھا؟ یاجوج ماجوج نے فضا میں تیر بلند کیے تھے اور بحکم خدا وہ تیر جب واپس آئے تو ان تیروں پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ جشن منا رہے تھے، یہ خوش تھے، یہ نعرے لگا رہے تھے، یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ مبارک ہو، ہم نے زمین والوں کے بعد اب نعوذ باللہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، آسمانی مخلوقات کو بھی ہم نے قتل کر دیا ہے نعوذ باللہ۔ تبھی تو یہ تیر خون آلود واپس آ رہے ہیں۔ لیکن جس جگہ پر کچھ لمحات پہلے جشن تھا، نعرے تھے، خوشی تھی، اب اس وائرس کے نتیجے میں وہاں شور ہوگا، غوغا ہوگا، چیخ ہوگی، پکار ہوگی، آہ ہوگی، بکا ہوگی۔ اس انداز سے سارا منظرنامہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہاں جو پہاڑ والے ہوں گے، جو اہل ایمان، وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے تو ایسی آوازیں آ رہی تھیں جس سے لگ رہا تھا کہ جشن کا سما ہے، فتح کا سما ہے۔ اب ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ ہار کا سوگ ہے، موت کا راج ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ منظرنامے میں مزید تبدیلی آئے گی۔ آہستہ آہستہ وہ آہو، بکا، درد، چیخ پکار کی آوازیں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی، مزید کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یکا یک فضا میں ایک عجیب و غریب وحشتناک خاموشی ہو جائے گی۔ پن ڈراپ سائلنس، آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں، پن ڈراپ سائلنس۔ اب آپ سوچئے کہ وہ دنیا کہ جہاں اتنا شور شرابہ، ہنگامہ، چیخ و پکار تھی، اب وہاں یکدم خاموش۔ یعنی آپ آج کل کی مثال لے لیجئے، دنیا بھر کے مشہور و معروف جو سیاحتی مقامات ہیں جہاں پر اتنا رش ہوا کرتا تھا، جہاں پر لوگوں کا ایک شور ہوا کرتا تھا، آج جب ہم وہاں کی تصاویر دیکھتے ہیں کہ ان جگہوں پر ایک بھی آدمی نہیں ہے، ایک بھی انسان نہیں ہے، تو ایک عجیب خاموشی جو ہوتی ہے، اس خاموشی میں بھی ہمیں عجیب وحشت لگتی ہے نا کہ ہم جب اس پہلے دن سیٹ پر آئے تو ہمیں لگا اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھا کرتے ہیں، کتنی تعداد ہوتی تھی، 200، 250، 400، لیکن ہمیں عجیب ویرانی سی لگ رہی تھی کہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک فرق تھا، لیکن اب آپ سوچئے پوری دنیا میں شور تھا اور اس کے بعد پوری دنیا میں خاموشی۔ تو اس خاموشی میں بھی ایک عجیب وحشت ہوگی کہ یہ کیا ہوا ہے دنیا۔ تو جو اس سے پہلے خون آلود تیر دیکھ کر اس خمار میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کا شکار کر لیا ہے، ان کا تکبر اور بڑھ گیا تھا، اب یکا یک اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو اس انداز سے خاک میں ملایا کہ ایک کیڑا اس بڑی فوج کی تباہی کا سبب بن گیا۔ ایک کیڑا کل ابابیل بنا تھا، ٹھیک، آج کورونا ہے، کل یہ ہوگا معاملہ۔ کانٹیکٹ سب کا الگ الگ ہے ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس انداز سے اپنا معاملہ دکھاتا ہے۔ ابھی جو خاموشی ہوگی فضا میں، جو پوری دنیا میں یہ خاموشی ہوگی، یہ اہل ایمان کو ایک بڑی حیرت میں مبتلا کر دے گی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ منظرنامے میں کیا تبدیلی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد وہ آپس میں، وہ اب کوہ طور پر ہے، پہاڑ پر ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے سے کلام کریں گے، ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے، کہیں گے بھئی کوئی ہے کہ جو جائے، نیچے کی طرف جائے اور معلوم کرے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ پہلے جشن تھا، یہ بعد میں سوگ تھا، یہ اس کے بعد خاموشی تھی، یہ ہوا کیا ہے؟ کوئی ہے جو اس خاموشی کی وجوہات دریافت کرے۔ تو پس اہل ایمان میں سے کچھ لوگ آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد اس بات پر کچھ لوگ راضی ہو جائیں گے کہ چلو ہم جاتے ہیں پہاڑ سے نیچے اور دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ لیکن جو لوگ بھی نیچے جا رہے ہوں گے، انہیں دل میں اس بات کا یقین ہوگا یا گمان ہوگا یا اندیشہ ہوگا کہ ہم مار دیے جائیں گے، کیونکہ زمین پر تو یاجوج ماجوج ہیں جو کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت دیکھ بھال کر احتیاط کے ساتھ اب جا رہے ہیں پہاڑ سے نیچے اترنے۔ حیرت میں بھی ہیں،
خوف میں بھی ہیں کہ معاملہ کیا ہے. لیکن اب جب یہ نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے تو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ وہاں تو منظر ہی کچھ الگ ہوگا, ماحول ہی کچھ اور ہوگا. یعنی وہ دیکھیں گے ان کو کچھ لاشیں نظر آئیں گی, پھر آگے جا کر دیکھیں گے ان کو مزید لاشیں نظر آئیں گی. یکا یک ان کو اندازہ ہوگا کہ یہاں تو لاشیں ہی لاشیں ہیں, یہاں تک کہ وہ اس شک کا شکار ہو جائیں گے کہ بھئی یاجوج ماجوج میں سے کوئی بچا بھی ہے یا سب کے سب ہی مار دیے گئے ہیں یا مر گئے ہیں. کتنی کچھ لمحے میں انہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعا ایسا ہی ہوا ہے. تو یہ وہ منظر ہوگا, یہ وہ لمحہ ہوگا کہ وہاں جو لوگ نیچے اتریں گے کہ جنہیں یقین نہیں آئے گا کہ یاجوج ماجوج اس طرح سے نیست و نابود ہو گئے, لیکن اب جب یقین انہیں آئے گا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد, تو وہ وہیں سے چیخ چیخ کے وہاں پہاڑ پر موجود اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ لوگوں سنو, جلدی آؤ, آؤ وہ منظر تم بھی دیکھو کہ جو میں دیکھ رہا ہوں, یاجوج ماجوج کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. پہاڑ پر موجود لوگ یہ بات شدید ترین حیرانی سے سنیں گے, یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو گیا. جو اب سے کچھ دیر پہلے ہر چیز پر قابض تھے, یہاں تو کوئی آسمان سے کوئی شعلہ نہیں آیا, کوئی آگ نہیں آئی, کوئی دشمن نہیں آیا, کوئی جنگ نہیں ہوئی, خاتمہ ہو گیا. پہاڑ پر موجود لوگ جو اہل ایمان ہوں گے یہ سن کر حیران ہو جائیں گے. ابھی انہیں اس بات پر یقین کرنے میں بھی کچھ وقت لگے گا کہ یہ واقعی ایسا ہوا ہے. پھر وہ لوگ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوں گے, یہاں تک کہ وہ سب پہاڑ سے نیچے اتریں گے. اور جب سب وہ منظر دیکھیں گے تو پہلے انہیں اس بات پہ یقین نہیں آئے گا, اور پھر اس کے بعد ان کے ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے گی کہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو گیا ہے, یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے. اب منظرنامہ مختلف ہے. اب سے کچھ دیر پہلے کا یا کچھ لمحات پہلے کا یا کچھ روز پہلے کا منظرنامہ یہ تھا کہ یاجوج ماجوج کا دورہ تھا, وہ قابض تھے اور اہل ایمان وہاں پر سہمے ہوئے تھے کہ معاملہ کیا ہوگا. اب یاجوج ماجوج کی لاشیں ہیں, اہل ایمان زمین پر ہیں اور ان کی لاشوں کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہیں, خوش بھی ہیں. یہاں تک کہ اب ایک نیا مسئلہ جنم لے گا, ایک نیا مسئلہ جنم لے گا, لیکن اس مسئلے کی نوعیت مختلف ہوگی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ روئے زمین پر لٹرلی یہ ایک ایشو بن جائے گا, یہ ایک مسئلہ ہوگا کہ روئے زمین پر لاشیں اس قدر بکھری ہوئی ہوں گی کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. یعنی ایک سنجیدہ مسئلہ ہو جائے گا کہ زمین پر سفر کیسے کیا جائے, چلا کہ ہر طرف تو لاشیں ہیں. یہ ایک باقاعدہ مسئلہ ہو جائے گا. اہل ایمان پھر دعا کریں گے کہ اے اللہ, تو نے ہم پر بہت رحم کیا, تو نے بہت کرم کیا, یاجوج ماجوج نیست و نابود ہو گئے, اب ان کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن اے اللہ اس نئی مصیبت سے ہمیں نجات دلا. ہم تو زمین پر سفر نہیں کر سکتے اس لیے کہ جا بجا لاشیں بکھری ہوئی ہیں. اہل ایمان یہ دعا کریں گے کہ اتنے میں ایک اور نیا منظرنامہ در منظرنامہ ہے. اب اس کے بعد وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھیں گے. یہاں وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے اور وہاں وہ کیا دیکھیں گے کہ آسمان سے بڑے بڑے پرندے آ رہے ہیں, انتہائی غول کے غول آ رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں. ان کی ساخت بہت غیر معمولی ہے. لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے, کچھ لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے, کچھ لوگ یہ خیال کریں گے کہ اب یہ کیا ہو گیا, کچھ کو یہ لگے گا کہ اب کوئی نیا معاملہ ہو گیا, کچھ یہ سمجھیں گے کہ یاجوج ماجوج کے بعد یہ کوئی نئی چیز شروع ہو گئی ہے. روایات میں آتا ہے کہ وہ پرندے اس قدر غیر معمولی ہوں گے کہ ان کی ساخت کچھ اس طرح بتائی گئی ہے کہ ان کی گردنیں اتنی لمبی اور موٹی ہوں گی جیسے آج کل کے اونٹوں کی ہوتی ہے. وہ اس انداز کے ہوں گے. تو یعنی کل ایک نظر نہ آنے والے کیڑے سے پوری فوج کا خاتمہ کیا, اور آج ایک ایسے پرندے بھیجے ہیں کہ جن کی شکل, جن کی ساخت عجیب و غریب ہے. تو ابھی وہ اہل ایمان یہ سب دیکھ رہے ہیں اور اندازہ ہی لگا رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ کیسے پرندے ہیں, یہ کیا ہے, یہ غول کے غول کیوں آ رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں کیوں آ رہے ہیں, یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے. کہ اتنے میں وہ دیکھیں گے کہ ان ہزاروں پرندوں نے آسمان پر پھیلنے کے بعد اب زمین کی طرف غوطے لگانا شروع کر دیے ہیں. اہل ایمان حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یا الہی یہ کیا نیا منظرنامہ ہے, یہ ان پرندوں کو اب کیوں بھیجا گیا ہے, یہ ان پرندوں نے اب کیا کرنا ہے. یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے کہ ان پرندوں نے اپنے پنجوں سے یاجوج
याजूज माजूज की उन लाशों को एक परिंदा उठाता है और समंदर की सम जाना शुरू कर देता है, दूसरा परिंदा दूसरी लाश को उठाता है, समंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है, यहां तक कि वो सारे हजारों लाखों परिंदे एक एक करके उन लाशों को उठाते हैं, समंदर की सम जाना शुरू कर देते हैं। ये वो मौका होता है कि जब अहले ईमान को अंदाजा होता है कि जिन परिंदों को, जिस चीज को वो ज़हमत समझ रहे थे वो रहमत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उन लाशों को हटाए जाने का एक इंतजाम है। और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उन परिंदों ने तमाम लाशों को उठाकर समंदर बुर्द न कर दिया हो। सारी लाशों का इस अंदाज से खात्मा किया जाएगा और उसके बाद फिर कभी वो परिंदे दुनिया में देखे नहीं जाएंगे। उसके बाद ना उससे पहले देखेंगे उस अंदाज के परिंदे, ना उसके बाद देखे जाएंगे। अब उसके बाद अहले ईमान सुख का सांस लेंगे, लेकिन अब एक नया मसला दरपेश होगा। अब ये क्या मसला है? ये अब अगेन लिटरली एक मसला होगा। उन सड़ी हुई लाशों की बू हर समत इस कदर फैल चुकी होगी कि सांस लेना महाल होगा, सांस लेना दुश्वार होगा। अहले ईमान इस ताफुन की वजह से आगे बढ़ने के बजाय कुछ पीछे हट जाएंगे। फिर वो दोबारा खुदा के हुजूर अर्ज करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, दुआएं करेंगे, बारे अल्लाह तूने बड़ा करम किया, याजूज माजूज का खात्मा हुआ, अल्लाह तूने बड़ा एहसान किया, उनकी लाशें भी यहां से चली गई। अब इस ताफुन का कोई इलाज हो जाए। अहले ईमान खुदावंद ताला की हुजूर गुजारिश कर रहे होंगे, अर्ज कर रहे होंगे कि अचानक चार सू से काली घटाएं आना शुरू होंगी, बारिश का आगाज होगा, बारिश होगी, तेज बारिश होगी, यहां तक कि इतनी तेज बारिश होगी कि जहां एक तरफ उस बारिश से, कुछ रिवायात के अल्फाज हैं और फिर मफहूम भी है कि जहां एक तरफ उनके खून, उस बारिश से कि जहां एक तरफ उनके खून और चर्बी की गंदगी बह जाएगी, वहां दूसरी तरफ उस बारिश की वजह से जमीन इंतहाई जरखेज हो जाएगी। फिर रिवायात में है, हदीस का मफहूम है, अहादीस का मफहूम है कि अब जब अहले ईमान, मैं तेजी से आगे बढ़ा हूं, खत्म कर रहा हूं, कि अहले ईमान जब याजूज माजूज के हथियारों का जायजा लेंगे ना, जो कि अब जा चुके होंगे इस दुनिया से, तो वो हथियार इतने होंगे कि अहादीस के मफहूम के मुताबिक वो 7 सालों तक, कम से कम 7 सालों तक उन हथियारों को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते रहेंगे, फिर भी वो हथियार खत्म नहीं होंगे। और जमीन की जरखेजी का यह आलम होगा कि पैदा होने वाले अनार इतने बड़े होंगे कि उनके साए में इंसान बैठ सकेगा। चौपाए इतना ज्यादा दूध देंगे कि वो दूध कोई एक आदमी नहीं बल्कि पूरा कबीला उससे सैर हो सकेगा। याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा, इंसानी तारीख के नए दौर का आगाज हो जाएगा। दज्जाल आया, उसका खात्मा हुआ, कुर्बे क़यामत से पहले ही होना था, लेकिन क्या उसके बाद क़यामत आ जाएगी? नहीं। याजूज माजूज आया, उनका खात्मा हो जाएगा, लेकिन क्या अब ये क़यामत? नहीं, क़यामत से पहले अभी और भी बहुत कुछ होना है। अब क्या होना है? दज्जाल हो चुका, याजूज माजूज हो चुके, अब क़यामत से पहले मजीद क्या होना है? कलर्स करेंगे इंशाअल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा